یہ کوئی لاسانی سرکار ہے فیصل آباد میں، ان پر کسی نے لزوم کفر کا فتویٰ لگایا، اس کو تو ہم نے بس پشت ڈال دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی، پوچھے گا کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ میں نے کہا آپ چیزیں لٹریچر بھیجیں، تو پتہ چلا کہ ایک طرف تو فتویٰ لگایا گیا، دوسری طرف کرائے پر ایسے مناظر دستیاب ہیں کہ جن نے ادھر ادھر سے حوالے نکال کے دے دیے کہ فلاں نے بھی ایسی بات کی، فلاں نے بھی ایسی بات کی۔ تو جب ہمارے مناظر ٹیکن فار گرانٹڈ ہو جائیں گے، کرائے پر دستیاب ہوں گے، بجائے اس کے کہ برائی کا راستہ روکا جائے، کوئی دھمال کرے گا تو اس کے لیے دلیل لے آئیں گے، کوئی مرد و زن کا مخلوط رقص ہوگا تو پھر کوئی دلیل ڈھونڈ کے لائیں گے۔ تو اس لیے علماء کو، مناظرین کو کرائے کا سپاہی بننا چھوڑ دینا چاہیے، میرے نبی کے دین کا سپاہی بن جانا چاہیے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور میں اگر حلفیہ یقین دلاؤں کہ آپ اگر دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو دین آپ کو کہیں بھی گرنے نہیں دے گا، دین آپ کو سربلند رکھے گا، دین آپ کو سرفراز رکھے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر للہیت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ جو ان راستوں سے ملتا ہے، دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ مجھے کوئی ایک مثال دے دے۔ مجھے جب کوئی پیر صاحبان بلاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھئی تقریر آپ کے خلاف ہوگی، تو اگر آپ نے برداشت کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جو آپ مرضی کے ہیں، لیکن ہمارے آراس کیا ہیں کہ ہمارے خطبہ مقام اولیاء، عظمت اولیاء، شان اولیاء، کرامات اولیاء، پھر نسبت کے فضائل، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ اس بابا جان کے ہیں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اس کلین شیو سرکار کے نہیں ہیں۔ کسی سے سنے آپ نے آج تک؟ تو کیا یہ علماء حق کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ کام کوئی اور کرے گا؟ ایک طرف ہم یہ چاہے کہ دین کا سمبل، دین کی علامت، دین کا معیار ہمیں مانا جائے، اور دین کی حفاظت کا مسئلہ ہو تو ہم مفادات کا شکار ہو جائیں۔ اسی اللہ کے رسول اور تعلیمی خدمات ان کو دیکھ کے میں ان سے بہت متاثر ہوا۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ جس میدان میں کام کر رہے ہیں، مقبولیت نہیں ہے، علم میں نافع چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے تعلیم امت کے لیے فرمایا کہ اے اللہ، میں ایسے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع رساں نہ ہو۔ نفع رساں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی جو رونقیں، رنگینیاں، عشرتیں، یہ نہیں ہے، دین کے لیے نفع رساں نہ ہو، عاقبت کے لیے نفع رساں نہ ہو۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَوْ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ترقی عطا فرمائے۔ یہ جگہ جو لی ہے اس کے اندر جو آگے تعمیر ہونی ہے، اللہ تعالیٰ غیب فعال اور لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، کہ جس نے علم حاصل کیا تاکہ علماء کے مقابلے میں مناظرے کرے اور واہ واہ ہو جائے، بیوقوفوں کے ساتھ کٹ حجتیاں کرے، یا اس لیے کہ لوگوں کی عقیدتوں کا رخ اپنی طرف پھیر دے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔
یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کلیئر کٹ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من تعلم علما یبتغى به وجہ اللہ، جو علم اس لیے حاصل کرے، وہ علم کہ جس کو فقط اور فقط رضائے الہی کے لیے حاصل کرنا چاہے، لِأَرَدٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیاوی مفادات فارغ التحصیل تھے نا صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے اسی صوبہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے نا صحابہ کرام علیہ۔ اس لیے جو میرے بھائی، جو ہمارے عزیز نوجوان فارغ ہو رہے ہیں، یہ عزم کریں کہ دین سے وفا کریں گے، دین کے لیے کھڑے ہوں گے، اور دین ہی ان کے لیے حفاظت کا حصار بن جائے گا۔ جس رب کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ رب وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان راہوں سے اسے رزق عطا فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اور یہ نہ علامہ سعلوی کے وہم و گمان میں تھا کہ ہم یہاں پہنچیں گے، نہ میرے وہم و گمان میں تھا، نہ کسی میں نہیں تھا، یہ دین نے عزت دی ہے۔ تو جس دین نے عزت دی ہے، جو دین آپ کی پہچان، جس دین کی وجہ سے لوگ آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ چومیں، اس دین کے پرچم کو سر بلند رکھو، سرفراز رکھو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور امام اہل سنت نے پیر طریقت کے لیے، مرشد برحق کے لیے جو 4 کوالٹیز بتائی ہیں، خصوصیات بتائی ہیں، وہ آپ کا کام ہے کہ قوم کو بتائیں، تاکہ لوگ غیر متشرع، غیر متدین، بد عمل اور بے عمل لوگوں کے شکنجے میں، جال میں نہ پھنسیں۔ چند ٹکوں کے لیے ہم ہر ایک کی شان میں تقریریں شروع کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں تو آپ سب کو کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام کو امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ مقتدا ہو، لوگ اس کے مقتدی ہوں۔ اور اگر وہ مقتدی بن جائے کسی فراڈی پیر کا، کسی عامل کا، کسی غیر متشرع اور غیر متدین کا، تو جب وہ مقتدی بن جائے گا تو لوگ دین کو کس سے پہچانیں گے؟ ان سے پہچانیں گے جن کے قدموں میں آپ لوگوں کو جا کر ڈھیر کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری پہچان یہ ادارے، یہ علماء ہیں، اور علماء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی احدیت اور وحدانیت کی خود شہادت دیتا ہے کہ اور ابھی علامہ صاحب نے بیان کیا کہ سب حضرات نے حکمتیں بیان کی کہ عالم جس قلم سے دین لکھتا ہے تو اس کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ میزان عدل میں بھاری ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کہ شہید تو ایک مرتبہ اپنی گردن کٹا کر اللہ کے دین کی سربلندی کی شہادت دیتا ہے، لیکن کوئی عالم ربانی
جو کلمہ حق لکھ کر جاتا ہے وہ قیامت تک روز شہادت دیتا رہتا ہے. جو کلمہ حق کہہ کر جاتا ہے، اب تو سب چیزیں ریکارڈڈ ہیں، اس لیے علماء کو ہمارے یہاں تربیت کا نظام کم ہے. میں اس لیے کہتا ہوں اعراس مبارکہ پر بھی میں نے لکھا تھا کہ اعراس میں کیا ہے، فضائل بیان کرتے ہیں. یہ اعراس تو تربیت کے لیے استعمال ہونے چاہیے. دور دراز سے لوگ آتے ہیں جن کو صحیح نماز نہیں آتی. میں بھی یہاں قریب اس میں سال کے بعد میں گیا تھا. میں نے کہا ان لوگوں کو گروپ بنا کر ایک ایک معلم بٹھا دو، لوگوں کی نماز تو صحیح کر دے، لوگوں کا کلمہ تو صحیح کر دے، لوگوں کو نماز کا صحیح طریقہ تو بتا دے. تو اب مجھے بتائیں کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان لوگوں نے آنا ہوتا ہے مزار پر اور کوئی دین سکھاتا نہیں، تو لوگ کہاں سیکھیں گے؟ لوگ اغیار کے پاس جائیں گے. اس لیے اعراس کو بھی دین کی تربیت کا وسیلہ اور ذریعہ بنانا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رمضان آتا ہے تو ہمیں پورے پاکستان سے ٹیلی فون آتا ہے، نماز میں یہ ہو گیا، نماز میں وہ ہو گیا. ارے نماز کے مسائل پڑھو بابا، کتابیں موجود ہیں، اردو میں لٹریچر موجود ہے، مطالعہ کرو. اب آج کل کیا ہو گیا حضرت کے بس ایک ٹیلی فون کال کر دی اور سارے مسئلے حل کر دو. تو آپ جو فاضل ہو رہے ہیں، آپ سے کہتا ہوں کہ یہ مت سمجھو کہ ہم اتھارٹی بن گئے، عالم اجل بن گئے، ہم بھی نہیں ہیں. آپ یہ کہو کہ اس ادارے نے، ان اساتذہ نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم قرآن سے، احادیث سے، تفاسیر سے، شروح سے، فقہ کے جو اصل مآخذ ہیں ان کتابوں کو کھولیں گے تو ان کو سمجھ بھی پائیں گے، ان سے مسائل بھی نکال پائیں گے. تو آج سے آپ کے طلب علم کا دور شروع ہو رہا ہے. آپ اپنے اوپر لازم قرار دے دیں کہ روزانہ کم از کم 1 رکوع آپ صحیح ترجمہ سمجھ کے، ضروری تفسیر پڑھ کر اس کو پڑھیں گے اور پورے قرآن پر عبور حاصل کریں گے. عزیزان گرامی، کئی جگہ میں نے گیا، واسطہ پڑتا ہے تو قرآن پر بھی عبور آسان نہیں ہے کہ اچانک کھولیں تو پورے مہارت کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دے. تو قرآن تو اصل ہے دین کا. اس لیے آپ لازم کریں کہ روزانہ کم از کم 1 رکوع آپ تلاوت کریں گے، پھر اس کا ترجمہ سمجھ کر، پھر اس پر جو تفسیر ہے ضروری وہ سمجھ کر، جہاں ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب تلاش کر کے پڑھیں گے. اور یہ پریکٹس مسلسل رہنی چاہیے. اسی طرح سے حدیث کی کوئی ایک کتاب از اول تا آخر یا کم از کم مشکات شریف آپ کو بار بار سبقن ترجمہ کو جان کر، حاشی اور شروح کو سمجھ کر آپ کو یہ اپنا معمول بنانا چاہیے. ایک فقہ کی کتاب کو اسی طرح سے سمجھ کر سبقن پڑھنا اپنا معمول بنانا چاہیے اور اپنے اساتذہ سے جڑ کر رہنا چاہیے. آج کل ایک اور بیماری یہ ہو گئی ہے کہ جس کو تھوڑا بہت نیٹ استعمال کرنا آ گیا وہ کلک کرتے ہیں، گوگل کی دربار میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حوالہ آ جاتا ہے، اس کو لے کے چل پڑتے ہیں. مولانا سے ٹی وی پر بیٹھتے انہوں نے کہا اب تو مولانا گوگل کافی ہیں. تو حضور والا علم کے لیے استاد ضروری ہے. یہ گوگل جہاں ایجاد ہوا، یہ نیٹ جہاں ایجاد ہوا، اگر اس سے عالم بن سکتا ہے تو میڈیکل کی، انجینئرنگ کی، سائنسز کی، ٹیکنالوجیز کی سب کتابیں انگریزی میں ہیں. انگریزی ان کی مادری زبان ہے. تو امریکہ، یورپ میں یونیورسٹیاں بند ہونی چاہیے. تو اس لیے اس سے گمراہی بھی ہوتی ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. آپ کا استاد سے جیسے شیخ سے رشتہ مستحکم ہونا چاہیے،
استاد سے بھی رشتہ مستحکم ہونا چاہیے، اور اگر شیخ ہی استاد ہو تو کیا بات ہے، جیسے ہمارے پیر صاحب ہیں جیسے. تو یہ میری گزارشات ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی کو کہ ان کی محنتیں رنگ لائیں، اور یہ 15 کنال کا مجھے بتایا گیا کہ یہ 35 کنال، اور ایک عزیز جو مجھے ایئرپورٹ سے لا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم 50 کنال تک پہنچا دیں گے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ ہمارے کیپٹل کے قریب ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ آگے سالوں میں کیپٹل جب ہر طرف پھیلے گا تو یہاں بھی آ جائے گا. تو یہ اچھی جگہ ہے، اور اب اس کی تعمیر کے لیے اپنی زندگی میں کامل اور مکمل شکل میں دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی بارگاہ سے بہتر اسباب مقدر فرمائے اور لوگوں کے دلوں کو مائل فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. جی انشاءاللہ کیوں نہیں، سارے کام آستے آ جائیں. بزرگاں دا لایا بوٹا نہیں چلنا چاہیے. ماشاءاللہ ہم سب کی تربیت، پوری امت کی تربیت کے لیے انتہائی اہم ملفوظات ارشاد فرما رہے تھے مفتی اعظم پاکستان، مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان. اب آخر میں بخاری شریف کی آخری حدیث شریف کا درس قبلہ مرشد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر، وارث علوم و معارف حافظ الحدیث، جانشین حافظ الحدیث حضرت علامہ الحاج پیر سید مفتی محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، سجادہ نشین آستانہ علیہ بھکی شریف، سربراہ جلالیہ سسٹم آف مدارس پاکستان، آپ آخری حدیث شریف کا درس ارشاد فرمائیں گے. عبارت پڑھی جائے گی اور اس کے بعد قبلہ مرشد گرامی حدیث شریف پر شرح ارشاد فرمائیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. احمد اللہ حمد الشاکرین وأصلي على نبي الأمي وآله الطاهرين وأصحابه المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خير خلق الله. اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على بدر الكمال، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على شفيع جميع الأنام. بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود و حضور ثانی منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت،
طلباء دینیہ، جناب میرے نہایت ہی محترم مفتی اعظم پاکستان استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد منیب الرحمن صاحب نعیمی زیدہ مجدہ، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، جناب محترم حضرت علامہ غلام محمد سیالوی صاحب، چیئرمین شعبہ امتحانات تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، محبی فی اللہ آبشار علم و حکمت ظفر اہل سنت، علامہ ڈاکٹر پروفیسر شیخ الحدیث حافظ مفتی محمد ظفر اقبال جلالی دام اللہ اقبالہ علی الظفر، محتمم جامعہ اسلام آباد جناب صاحبزادہ محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی، جناب محترم الحاج فقیر محمد انور صاحب رضوی، اور دیگر سٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ مبارک علمی مجلس جس کے اندر جامعہ اسلام آباد کے فضلاء کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی، اس مجلس مبارکہ کے اندر درس بخاری شریف کے لیے حاضر ہوں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا یہ مبارک طریقہ ہے کہ وہ ابواب بندی کرتے ہوئے جو ان کا مذہب ہو اس کے مطابق اس کے مؤید اور تائید کے طور پر ابواب کو لاتے ہیں، تو اسی طرح جہاں وہ محسوس کرتے ہیں اس کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ تو یہاں بھی چونکہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ قیامت کے روز ترازو عمل ہوگا اور وہ منصفوں کو انصاف عطا کرنے والی ذات اقدس جو ہے اس روز انصاف کے تقاضوں کے اندر مبالغہ فرماتے ہوئے اعمال کو ترازوؤں پر تلوائے گی۔ معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مبارک باب اس انداز میں باندھا کہ بنی آدم کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور وزن کے حوالہ سے معتزلہ کئی اشکال وارد کرتے ہیں، اور جمہور نے اس حوالہ سے بہت سارے دلائل قرآن و حدیث سے بیان فرمائے ہیں، لیکن چونکہ یہ مجلس ان چیزوں کی متقاضی نہیں، یقیناً حلقہ درس کے اندر عزیز مفتی شیخ الحدیث ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب نے ان چیزوں کو پیش کیا ہوگا، تو میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ اس کے لیے دلائل عقلیہ تو پہلے سے بڑے اور نقلیہ بھی موجود ہیں۔ دیکھیں وہ زمانہ گزر گیا کہ جب یہ تھا کہ اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا، اعمال کیفیت ہیں۔ اب دیکھیں کہ معقولات عشرہ میں سے ہی مقولہ کیف کے اندر یہ چیزیں موسمیات کو دیکھنے کے لیے سردی اور گرمی اور ٹھنڈک، اس کے لیے رصد گاہیں موجود ہیں، لیبارٹریاں موجود ہیں، وہاں محکمہ موسمیات کے ماہرین بتاتے ہیں اتنی ٹھنڈک ہے، اتنی سردی ہے اور اتنی گرمی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مقولہ کیف کے تحت آتی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ کوئی سوچنے والی بات نہیں کہ اعمال کا وزن کیسے کیا جائے گا۔
اللہ رب العزت کی اپنی شان ہے، وہ ترازوئے عمل سجائے گا اور ان کے اندر اعمال و اقوال کو رکھا جائے گا اور ان کا وزن کیا جائے گا، اور جو پلڑے باری والے ہوں گے یقیناً اس سے انہیں نفع اور فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسری صورت کے اندر اللہ رب العزت کرم فرمائے اور مہربانی فرمائے، ہر مومن مسلمان کو اس کیفیت سے محفوظ رکھے۔ حدیث مبارکہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کے اندر معروف صحابی ہیں۔ حفظ حدیث کے حوالہ سے آپ کی معروف شان ہے جو لوگوں کو پہلے سے بھی معلوم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے محبوب ہیں رحمان کی طرف، خفیفتان علی اللسان، وہ ہلکے ہیں زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، وہ بھاری ہیں ترازوئے عمل میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معزز سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فصیح کون ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ بلیغ کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ بتکلف جملے نہیں ارشاد فرمائے، بلکہ آپ کی زبان اقدس سے یہ جملے خود بخود جو ہے صادر ہوئے۔ تو اس اعتبار سے یہاں تکلف نہیں اور تکلف سے منع فرمایا گیا۔ کلمتان، چونکہ علماء طلباء موجود ہیں اور نحوی قاعدہ کے مطابق کلمہ کی تعریف، اس کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا، تو اس کا جواب محدثین نے بیان کیا کہ یہاں کلمہ سے مراد کلمہ نہیں بلکہ کلمہ سے مراد کلام ہے۔ اور کلام جس طرح کے کلمہ شہادت کو بھی کلمہ کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ کلمہ نہیں کلام ہے۔ کلمہ طیبہ کو کلمہ کہا جاتا ہے، اس پر اطلاق کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ کلام ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی کلام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت بیان کرتے ہوئے حبیبتان الی الرحمن ارشاد فرمایا۔ تو چونکہ موصوف کے ساتھ جب صفت آتی ہے تو اس کے درمیان تذکیر و تانیث کے لیے مطابقت کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ قاعدہ نحوی حوالہ سے بیان کیا گیا کہ اس کے اندر تسویہ ہونا وہ ضروری نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کلمتان حبیبتان تائے تانیث کا تذکرہ فرمایا، تو اس کا جواب محدثین یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جوازی معاملہ ہے کہ جواز ہے کہ تائے تانیث کو یا تذکیر تانیث کی علامت کو ذکر نہ کیا جائے۔ حبیبتان، تو یہاں حبیب یہ صرف مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس حوالہ سے یہ بمعنی فاعل بھی ہو سکتا ہے، بمعنی مفعول بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کلمتان حبیبتان یہ بمعنی فاعل نہیں بلکہ بمعنی مفعول ہے، یعنی یہ کلمے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہیں، اور جو ان کلموں کو پڑھتا ہے وہ بھی رب تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ الی الرحمن، اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن ان میں سے صفت رحمت کا بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسماء حسنی میں سے رحمان نام کا ذکر کیا، باقی اسماء مبارک کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ تو اس کے اندر یہ اشارہ مقصود ہے کہ اگرچہ عمل کم ہے لیکن رب تعالیٰ اپنی رحمت کے سبب اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ عطا فرمایا۔ خفیفتان علی اللسان، وہ دونوں زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، تو پہلے اشارہ تھا، وضاحت آ گئی کہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر وہ دونوں کلمے بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کے اندر پہلے سبحان اللہ اور پھر بعد میں و بحمدہ، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی صفات تنزیہ بھی ہیں اور صفات لازمہ بھی ہیں۔
ایک کو صفات جلال سے بھی تعبیر کیا گیا اور دوسری صفات کو صفات اکرام سے بھی تعبیر کیا گیا، ذوالجلال والاکرام۔ تو یہ رب تعالیٰ کی دونوں طرح کی صفتیں ہیں۔ تو پہلے صفت تنزیہی کو بیان کر دیا کہ رب تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر کجی سے پاک ہے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم۔ پھر بعد میں یہ بیان کر دیا کہ رب تعالیٰ تمام صفات کا جامع ہے، تمام حمدیں اسی ذات کے لیے ہیں۔ تو بعد میں صفات اکرام کا تذکرہ فرمایا، پہلے صفات جلال کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ طبی نظم کے بھی مطابق ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس اپنے آپ کو مزین کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلے صفات تنزیہ کا بیان ہوا، پھر بعد میں صفات اکرام کا تذکرہ فرما دیا گیا۔ معزز سامعین دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ چونکہ آج کی اس مجلس کے اندر دارالعلوم کے جامعہ کے معاونین، محبین، عوام الناس، اہل سنت موجود ہیں، تو سبحان اللہ و بحمدہ کے حوالہ سے میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ مبارک کلمے 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو رب تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو اس لیے یہ گناہوں کی بخشش کا ایسا ذریعہ، استغفار کا ذریعہ، اپنے دامن کو پاک اور صاف کرنے کا ذریعہ، یہ مبارک کلمات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صادر ہوئے، رب تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کے حوالہ سے ان کلموں سے اپنی آخرت کو بہتر کریں اور اپنے دامن کو گناہوں کی آلودگی سے صاف اور ستھرا کریں۔ امام محمد غزالی رحمہ اللہ اس پر ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ جتنے بھی زیادہ کثیر ہوں، رب تعالیٰ کی رحمت اسے زیادہ ہے، اور جب یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت یقیناً بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جبھی موقع میسر آئے، بجائے کسی ایسی سوچ اور فکر کے جو گمراہی کی طرف لے جائے، ایسا خیال جو خواہشات نفسانیہ کی طرف لے جائے، اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھیے اور ایسے مبارک کلمات کا ورد رکھیے۔ سفر کے دوران چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے اپنی تنہائیوں کو ذکر الہی کے اندر مشغول کریں، اپنی خلوتوں کو ذکر الہی کے اندر محو کریں اور اللہ رب العزت کا ذکر ان مبارک کلمات سے، یا حی و یا قیوم، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، ایسے مبارک جملوں سے کرتے رہیں جو جملے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صادر ہوئے، اور اس زبان مبارک کے تصدق سے رب تعالی ہمیں اس ذکر کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس حدیث مبارکہ کے حوالہ سے اس کی سند پر کی جا سکتی ہیں، لیکن اس مجلس کی طوالت کا مجھے خیال ہے، ہاں یہ خوبصورت انتظام اور یہ مبارک جگہ جو دارالعلوم کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ دیکھ کر مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے میرے قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ پر کس قدر فضل فرمایا کہ جہاں کہیں کوئی بیج لگاتے اللہ رب العزت اس درخت کو ثمر آور فرما دے۔ ایک مرتبہ نوشیرواں تو دیکھیں یہ اخلاص کی اور للہیت کی برکت ہے۔ قبلہ والد گرامی رحمہ اللہ نے ڈاکٹر صاحب کا اس کام کے لیے انتخاب فرمایا اور نباز قوم پاسبان مسلک رضا الحاج پیر محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس انتخاب کو پسند فرمایا، اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ وہ اخلاص اور للہیت والے بزرگوں کا لگایا ہوا درخت اور پودا ہے۔ اللہ رب العزت اسے مزید ثمر آور فرمائے اور اس پر مزید پھل لگائے۔ 116 کے قریب علامہ سیالوی صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے کہ طلباء فارغ ہو رہے ہیں۔ میں حقائق پسند ہوں اور ان جیسی شخصیات حقائق پسند جو لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھتا ہوں
مجھے تو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ کسی مدرسہ کے اندر 116 رہائشی طالب علم بھی موجود ہوں، حفظ قرآن اور درس نظامی پڑھ رہے ہوں۔ میں تو اس مدرسے کے چلانے والوں کو بھی دعائیں دیتا ہوں، اور یہ دارالعلوم اور مدرسہ جہاں سے الحمدللہ 116 آدمی وہ فضلاء بن رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت اسے شاد و آباد رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ جامعہ اسلام آباد کا 27واں جلسہ دستار فضیلت اور 8واں ختم بخاری شریف اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے پایہ تکمیل کو پہنچا، اور جو ہمارے مہمانان گرامی تھے الحمدللہ وہ موجود ہوئے، تشریف فرما ہوئے، اور پوری امت کی رہنمائی کے لیے انہوں نے جو کلمات ارشاد فرمائے ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے وہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قبلہ مرشد گرامی وارث علوم و معارف حافظ الحدیث پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشدی صاحب دامت برکات ملالیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ بکھی شریف، آپ اپنے والد گرامی قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل پہ چلتے ہوئے جامعہ اسلام آباد کی آپ سرپرستی فرما رہے ہیں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ختم بخاری شریف میں آپ تشریف فرما ہوئے، اور پوری امت مسلمہ کے عالم اسلام کے مفتی اعظم مفتی اعظم پاکستان، ہمارا فخر، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، پاکستان کے ہزاروں مدارس کا نیٹ ورک تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے صدر محترم، رویت حلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین، عزت مآب محترم حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ شرفہ، آپ نے بھی کمال شفقت فرمائی۔ پہلے بھی جامعہ اسلام آباد کی سلور جوبلی کے پروگرام میں آپ تشریف لائے، آج پھر آپ نے بار دیگر شفقت فرمائی جامعہ اسلام آباد کی انتظامیہ، اساتذہ، طلباء اور اس علاقے کے مسلمانوں پر کہ آپ کراچی سے تشریف لائے۔ آپ کا بھی میں بے حد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ آپ کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرے محسن و مشفق تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے امتحانی بورڈ کے چیئرمین، جنہوں نے ایک طویل زمانہ بلکہ ابھی تک بھی ہزاروں مدارس کے نیٹ ورک تنظیم المدارس کی آپ خدمت فرما رہے ہیں، اور چیئرمین ہیں قرآن بورڈ پنجاب کے، اور اسی طرح رکن ہیں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے، آپ جو ہے وہ امتحانی بورڈ تنظیم المدارس کے اس کے چیئرمین ہیں حضرت علامہ غلام سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، آپ بھی اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کے پہلے کی طرح شفقت فرمائی اور تشریف فرما ہوئے، اور بہت بڑی علمی مذہبی درسگاہ جامعہ بندیال شریف کے محتمم صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پروفیسر ظفر الحق بندیالوی صاحب، اور اسی طرح حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف کی مرکزی جامع مسجد کے خطیب اعلیٰ محترم مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہوئے، دیگر جتنے مہمانان گرامی، علماء کرام، مشائخ اعظام، معززین علاقہ دور و نزدیک سے تشریف فرما ہوئے، فضلاء کرام کے جتنے اعزاء اقارب اور ان کی مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہوئی، اور علیحدہ خواتین کے لیے بھی جو ہے وہ صہبان لگایا گیا ہے، وہاں پر وہ موجود ہیں، اور اس ختم بخاری شریف کی پوری کاروائی بھی وہ سماعت کر رہی ہیں۔
آنے والے جملہ خواتین و حضرات کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے. چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل کے ساتھ بات کی جائے، لیکن ایک دو باتیں حصول برکت کے لیے ضرور عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ اس پورے جامعہ اسلام آباد کے نیٹ ورک کے ہمارے جو رفیق کار ہیں، عزت مآب محترم الحاج فقیر انور رضوی صاحب، جو کہیں بھی کسی اپنے نام وغیرہ کو پسند بھی نہیں کرتے اور کہیں کاغذات پر اشتہارات پر ان کا نام آتا بھی نہیں ہے، انہیں اپنے مرشد گرامی نے پاسبان مسلک رضا حضرت مولانا الحاج مفتی پیر ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دارالعلوم قائم کرنے کا کہا. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ایک ہسپیٹل میں بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا ہسپیٹل تو اور بھی بہت سارے لوگ بناتے چلاتے ہیں، آپ دینی ادارہ قائم کریں. الحمدللہ قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا یہاں پہ تقرر ہونے میں، بعد میں تشریف آوری میں ہر لمحے کی آپ نے نگہبانی فرمائی. اللہ کی مہربانی سے دارالعلوم جو کھنہ ڈاک میں قائم ہوا 27 سال قبل، آج اللہ کی مہربانی میں ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. ہمارا مجوزہ منصوبہ جو ہے یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، دی یونیورسٹی آف اسلام آباد کے نام کا ہے. جامعہ اسلام آباد ٹرسٹ ہے، ایک رجسٹرڈ ہو چکا ہے. اور الحمدللہ محترم الحاج فقیر انور رضوی صاحب ہمارے جامعہ کے اساتذہ، فضلاء، طلباء، معاونین ساری خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے مشائخ کی خصوصی توجہ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ حضرت محترم الحاج فقیر انور رضوی صاحب کی دعا میں ہمارے حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث والقرآن حضرت علامہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ آپ تشریف لا کر اس جامعہ کے لیے دعا فرمائی ہوئی ہے. میری خواب میں آنا اور بات ہوتی، محترم حاجی صاحب کی خواب میں ہے. حاجی صاحب کہتے ہیں حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ہے، انہوں نے اس جامعہ کے لیے دعا فرمائی ہے. یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور ہمارے سرپرست اعلیٰ قبلہ مرشد گرامی حضرت صاحب دامت برکاتہم العالیہ پہلے کی طرح ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں. اور جو مفتی اعظم عالم اسلام قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیات نے میرے حوالے سے اور جامعہ کے حوالے سے اتنے کلمات خیر کہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے. ایک وہ آسان باتیں نہیں ہے، اتنا بڑا بوجھ ہے. اللہ تعالیٰ ہی مہربانی کرے ان مشائخ کے صدقے ہم ان کی توقعات کو پورا کر سکیں. اور میں اپنے فضلاء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ مبلغین اسلام بن کے نکلیں اور جو وقت حاضر کے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کریں. دین اسلام کو سر بلند رکھنے کے لیے ان بزرگوں کا دیا وہ ورثہ آگے تقسیم کریں، اس کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کریں. تو الحمدللہ میں اس موقع پر اپنے سٹاف ممبران کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ساتھ جو ہے شب و روز محنت کر کے، جس طرح انتظامیہ پر خلوص طریقے سے کام کرتی ہے، ہمیں کسی فنڈ مانگنے کی ضرورت ابھی تک نہیں آئی. یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے. محترم حاجی صاحب کہتے ہیں زمین کی خریداری تو میں کروں گا، زندگی کا کہتے ہیں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے خریداری، میں کروں گا. کر رہے ہیں، مزید کرنا چاہتے ہیں، میں کروں گا. میں کہتا ہوں کہ فنڈ کا بھی سلسلہ شروع کرنا چاہیے، کہتے ہیں خریداری زمین کی تو میں کروں گا، اگلا مرلہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے. تو اللہ کی مہربانی سے یہ خلوص و محبت سے سلسلہ چل رہا ہے. ہمیں اللہ کے کرم کی امید ہے کہ انشاءاللہ ان بزرگوں کے صدقے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اور قبلہ مفتی اعظم صاحب کو چونکہ قدر وقت کی بہت زیادہ نزاکت بھی ہوتی ہے، آپ کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، مصروفیات بھی ہیں، اس لیے دستار بندی سے قبل جو ہے تنظیم المدارس سے ہمارے ایک اور بھی مفتی آنے کے نام ہے، لیکن ایک مفتی صاحب کے لیے میری خواہش تھی کہ مفتی اعظم عالم اسلام ہے کہ آپ کے دست اقدس سے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ حاصل کریں. اور کل الحمدللہ آنے والا کل جو ہے تنظیم المدارس نے جو تخصص فی الفقہ شروع کیا، وہ وطن عزیز کے چند مدارس ہیں جو جامعات علیہ ہیں. جامعہ اسلام آباد الحمدللہ ان جامعات میں ہے جو جامعات علیہ ہیں، اور یہاں کے بچے تخصص فی الفقہ کا ایک بڑا ٹف جو ہے نا ان کا سلیبس ہے، نصاب ہے تنظیم المدارس کا، طریقہ کار بڑا ٹف ہے. اس کو سارے پروسیس کو یہ الحمدللہ مکمل کر کے آنے والے کل جو ہے پاکستان میں سب سے پہلے سارے اس کورس سے سلیبس سے پروسیس سے گزر کر جو سب سے پہلے جن کا ویوا امتحان ہو رہا ہے، جن کو آنے والے دور میں لوگ کہیں گے کہ یہ پاکستان کے تنظیم المدارس کے پہلے رجسٹرڈ مفتی ہیں، وہ ہمارے جامعہ اسلام آباد کے علامہ محمد نوید رضوی صاحب ہیں.
جنہوں نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا ہے. کل صبح ان کا تنظیم المدارس کے مرکزی دفتر لاہور میں جو ہے الحمدللہ تخصص فی الفقہ کا ویوا امتحان ہے. ان کو تو سلور جوبلی کے موقع پر قبلہ مفتی صاحب کے ہاتھوں سے سرٹیفکیٹ جو ہے نصیب ہوا. اب جو ہے وہ دوسرے ہمارے جامعہ کے جو اس موقع پر جن کو اعزاز کے طور پر صرف ایک کو دلوا رہے ہیں ان کی مصروفیت کی بنیاد پر، ورنہ الحمدللہ اور بھی ہمارے متخصصین ہیں جو ہر سال اللہ کی مہربانی سے تخصص فی الفقہ کر رہے ہیں. اور وہ مفتی محمد رفاقت علی جلالی صاحب ہیں جو مذاق میں اسلام آباد کے مفتیان کرام سے کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا رجسٹر مفتی پھر میں ہی ہوں نا. آپ لوگ تو پہلے کے مفتی ہیں، پہلا مفتی اسلام آباد کا تو میں ہوں کہ جو تنظیم المدارس والے بھی مجھے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، میں نے امتحان پاس کیا ہے، ان کا میں اتنی کوشش کے ساتھ پڑھا ہے. تو ہمارے جامعہ کے ہونہار فاضل بھی ہیں، مدرس بھی ہیں محترم مولانا محمد رفاقت علی جلالی صاحب. اور اس موقع پر میں ایک بات کر کے پھر قبلہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سرٹیفکیٹ عنایت فرمائیں. صرف اچھا چلیں ٹھیک. یہ بندیال شریف چونکہ بکھی شریف کی طرح الحمدللہ بہت بڑی علمی درسگاہ ہے، تو وہاں کے یہ محتمم صاحب محترم پروفیسر ظفر بندیالوی صاحب کے جو صاحبزادہ صاحب ہیں وہ صاحبزادہ شاہد ظفر صاحب، ان کے والد گرامی کی خواہش ہے کہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان سے ان کو بھی دلوایا جائے. ویسے ان کی کلاس میں جو ابھی فارغ ہو رہے ہیں کسی ایک کو بھی نہیں دلوا رہا ہے. اچھا چلو قبلہ حضرت صاحب کا یہ مطلب حکم مبارک ہے، ورنہ ان کو اس سال نہیں دلوا رہا ہے، وہ تو ابھی امتحان پاس کریں گے، ابھی کورس مکمل کیا ہے. لیکن مفتی رفاقت علی جلالی صاحب نے تو 2 سال پہلے کا مکمل کر لیا ہوا ہے. بہرحال یہ ہے کہ قبلہ حضرت صاحب کی خواہش پر جو ہے قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے دست اقدس سے صاحبزادہ شاہد ظفر صاحب سے گزارش ہے وہ بھی سٹیج پہ آ جائے. میں وہ جو شکریہ ادا کرنے میں ایک بات رہ گئی وہ یہ تھی کہ چودھری یاسر صاحب جو ہمارے ساتھ یہاں کی زمین کی خریداری میں تعاون کر رہے ہیں، سہولت کار بنے ہیں، ان کا بھی ہم شکر گزار ہیں. باقی اس علاقے کے جو معززین ہیں، علماء کرام تشریف لائے، سب کے شکر گزار ہیں. ہم تو ابھی یہاں پر پہنچے ہیں، آپ پہلے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ ملک و ملت کے لیے ایک بہت بڑا کام ہوگا. اللہ تعالیٰ اس مجوزہ منصوبے میں اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد فرمائے. تو میں اس جو ہے وہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان، صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، آپ سے اور قبلہ مرشد گرامی حضرت صاحب دامت برکاتہم العالیہ مولانا غلام السیالوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا مفتی محمد رفاقت علی جلالی صاحب جامعہ اسلام آباد کے اول سے آخر تک یہ فاضل بھی ہیں، مدرس بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ اعزاز جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح صاحبزادہ شاہد ظفر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. صاحبزادہ شاہد ظفر صاحب صاحبزادہ حضرت پروفیسر ظفر الحق بندیالوی صاحب کے لخت جگر ہیں اور ماشاءاللہ نمل یونیورسٹی سے ایم فل کر رہے ہیں. ایم فل کا بھی کورس ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ الحمدللہ آگے مقالہ لکھ رہے ہیں اور یہاں سر تخصص فی الفقہ الحمدللہ انہوں نے مکمل کیا. ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. یہ آخری ایک بات محترم حاجی صاحب ایک نکتے کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹی آف اسلام آباد کا منصوبہ ہم نے کیوں شروع کیا کہ جو تنظیم المدارس کی ڈگری ہے وہ ڈبل ایم اے کے ایکول ہے. ہم نے ایچ ای سی سے اپنے طلباء کو وہ ایکول سرٹیفکیٹ لے کر دیا. محترم حاجی صاحب میرے ساتھ معاون ہے. ہم نے بچوں کا ایڈمیشن کرایا ملک کی بڑی یونیورسٹیوں میں، نمل میں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں اور اوپن یونیورسٹی میں، دیگر یونیورسٹیوں میں. ہم نے الحمدللہ بچوں کے لیے پہلی فیس کا بھی انتظام کیا. آج 100 کے قریب اللہ کی مہربانی سے جامعہ اسلام آباد کے ایم فل پی ایچ ڈی ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے. اب مجھے فضلاء نے کہا ہے کہ ہم نے پی ایچ ڈی لیول کا ایک ریسرچ پیپر ہوتا ہے، جو ریسرچ پیپر وہ لکھتا ہے اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری یونیورسٹی دیتی ہے. اس ریسرچ پیپر کے لیے ان طلباء نے کہا کہ ہم ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو ہمیں اس لیول کا ریسرچ پیپر چاہیے. الحمدللہ جامعہ اسلام آباد کے ان ایم فل پی ایچ ڈی کے جو علماء ہیں ان کے لیے
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک اعلان قبلہ صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمان نعیمی صاحب زاد اللہ شرفہ و مجدہ کے حکم پر کہ چونکہ جامعہ اسلام آباد کو پہلے 2 سال تک جامعہ علیہ کے حوالہ سے اعزاز دیا گیا تھا تنظیم مدارس کے فیصلے کے مطابق، اب مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ مستقل جامعہ علیہ قرار دے دیا۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد جامعہ اسلام آباد۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں قبلہ مفتی اعظم پاکستان صاحب کے کہ آپ نے اپنے جو ہے وہ ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے جامعہ کو یہ شرف بخشا۔ یہ جامعات علیہ میں الحمدللہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کرے آنے والی نسلیں اس آپ کی عطا کردہ اعزاز کو سنبھال بھی سکیں، آگے چلا بھی سکیں۔ ہم ان سے ہی درخواست کریں گے کہ آپ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں تاکہ یہ فضلاء آگے فی الحقیقت تخصص فی الفقہ کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر سکیں۔ ہم بارے دیگر قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے شکر گزار ہیں، چونکہ آپ کی مصروفیت ہے، اس وجہ سے آپ تشریف لے جائیں گے تو اس کے بعد دستار بندی کا عمل ہے۔ باقی مہمانان گرامی سے میری گزارش ہوگی وہ تشریف رکھیں۔ دستار بندی دستار بندی سے قبل گزارش یہ ہے کہ ایک تو مہمانوں کے لیے قبلہ مفتی اعظم پاکستان نے تشریف لے جانا ہے، تو باقی اب آپ اپنی جگہ پر بدستور تشریف فرما رہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہاں سٹیج کے سامنے تصویریں بنانے کے لیے بھی کوئی صاحب تشریف نہ لائے، اور ہار پہنانے والے احباب سے گزارش ہے کہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا، آپ ان فضلاء کرام کو سامنے بیٹھ کے دیکھیں، ان کا یہ دیکھنے کا وقت ہوتا ہے، اگر رش بن جائے گا تو دیکھنے میں دقت ہوگی۔ احباب سے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، فضلاء کرام دستار فضیلت حاصل کر کے اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں گے۔ دعا کے بعد تمام احباب جو ہار وغیرہ پہنانے ہوں گے اعزاز وہ کریں گے۔ سب سے پہلے تخصص فی الفقہ کی دستار بندی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ مولانا توحید احمد ولد محمد شمریز، ان کا تعلق گاؤں نملی مہرہ تحصیل و ضلع ایبٹ آباد سے ہے، تشریف لاتے ہیں اور قبلہ حضرت صاحب سے دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ یادگار اسلاف حضرت مولانا غلام محمد سیالوی صاحب بھی دستار بندی کے اس عمل میں شریک ہیں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر ظفر الحق بندیالوی صاحب بھی دستار بندی کے عمل میں شریک ہیں۔ حافظ مسعود احمد ولد حافظ احسان الہی محلہ غوثیہ جنڈ ضلع اٹک، آپ تشریف لاتے ہیں اور دستار بندی حاصل کرتے ہیں۔ محمد عاقل شاہ ولد مسکین شاہ گاؤں سری کوٹ شتالو شریف تحصیل غازی ضلع ہری پور۔ مولانا محمد عمران ولد محمد صغیر، ان کا تعلق برما ٹاؤن ڈاک خانہ کھنہ اسلام آباد سے ہے، آپ تشریف لاتے ہیں اور جبہ و دستار حاصل کرتے ہیں۔ ان کے بعد حافظ محمد غفار ولد محمد یار محلہ شاہیاں والا تحصیل و ضلع خوشاب، آپ تشریف لاتے ہیں اور دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ مولانا ادنان شائق بٹ صاحب ولد محمد شفیع شہین، ان کا تعلق ہل کالونی تحصیل فتح پور ضلع کوٹلی آزاد کشمیر۔ ان کے بعد صاحبزادہ محمد شاہد ظفر ولد حضرت صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق بندیالوی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور دستار بندی حاصل کرتے ہیں۔ ان کا تعلق بندیال شریف تحصیل قائد آباد ضلع خوشاب سے ہے۔ ان کے بعد محمد عبد القدیر عباسی ولد محمد فرید، ان کا تعلق گلی میراں تحصیل و ضلع ایبٹ آباد سے ہے۔ ان کے بعد محمد زبیر ہاشمی ولد اسلم حیات ہاشمی، ان کا تعلق ڈوک کالا خان ضلع راولپنڈی سے ہے۔ ان کے بعد محمد سمیر ہاشمی ولد اسلم حیات ہاشمی،
یہ ان کے بھائی جان ہیں، دونوں بھائیوں نے ماشاءاللہ اکٹھا تخصص کا کورس مکمل کیا۔ ان کے بعد مولانا محمد ابرار جلالی ولد اصغر علی، ان کا تعلق کراڑی والا خرد تحصیل کھاریاں ضلع گجرات سے ہے۔ ان کے بعد مولانا قدیر رضا ولد نور حسین، ان کا تعلق کریلا تحصیل فتح پور ضلع کوٹلی۔ ان کے بعد مولانا عاقب علی ولد محمد اکبر، ان کا تعلق گاؤں ٹھیریاں تحصیل و ضلع مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے۔ ان کے بعد مولانا عبد القبیر ولد گلزار احمد، ان کا تعلق میرا ڈاخانہ فتح پور ضلع کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے۔ ان کے بعد مولانا محمد دانش ولد ذوالفقار احمد، ان کا تعلق ڈاخانہ خاص جبڑ تحصیل و ضلع راولپنڈی سے ہے۔ یہ احباب تشریف لاتے ہیں اور یہ وہ 15 خوش نصیب متخصصین ہیں جنہوں نے جامعہ اسلام آباد سے تخصص فی الفقہ کا کورس مکمل کیا اور آج جبہ و دستار حاصل کر رہے ہیں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ یہ روحانی منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح نظم و ضبط کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے آپ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ اس کے بعد جامعہ اسلام آباد سے دورہ حدیث شریف کی تکمیل کرنے والے فضلاء کرام کی دستار بندی ہوگی۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور اپنی جگہوں پہ نظم و ضبط کے ساتھ تشریف فرما رہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ اسلام آباد کی حسین روایت کے عین مطابق جو فضلاء کرام کو جبے عطا کیے جاتے ہیں وہ اسپیشل ترکی سے منگوائے جاتے ہیں اور فضلاء کرام کو وہ جبے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب فضلاء کرام کی دستار بندی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں جو احباب اکٹھے ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے برائے مہربانی تشریف رکھیں اپنی جگہوں پر۔ فضلاء کرام سے گزارش ہے اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں اور جو احباب فضلاء کرام کے گھر والے تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ مولانا محمد محفوظ الحسن جلالی ولد مولانا ظہور احمد جلالی، ان کا تعلق بہروال ڈاخانہ بہروال تحصیل فالیہ ضلع منڈی باؤدین سے ہے۔ تشریف لاتے ہیں اور دستار بندی حاصل کرتے ہیں۔ مولانا ظہور احمد جلالی ولد محمد یعقوب، ان کا تعلق گاؤں کی کوٹ ڈاخانہ برکوٹ تحصیل و ضلع ہری پور۔ ان کے بعد راشد محمود جلالی ولد خوشی محمد، ان کا تعلق علاء الدین کے چٹھا ڈاخانہ بنی کے تارڑ تحصیل و ضلع حافظ آباد۔ ان کے بعد مولانا محمد سلیم ہزاروی ولد محمد سعید، ان کا تعلق نرال بن جبڑ تحصیل و ضلع مانسیرہ سے ہے۔ ان کے بعد محمد عثمان غنی جلالی ولد عبد الغنی، ان کا تعلق گاؤں لکمان ڈاخانہ برنالی تحصیل کھاریاں ضلع گجرات سے ہے۔ ان کے بعد مولانا محمد وقاص ولد محمد الطاف، ان کا تعلق گاؤں مجاہد ڈاخانہ سہال تحصیل و ضلع راولپنڈی سے ہے۔ ان کے بعد مولانا محمد رمضان جلالی ولد ظفر اقبال، ان کا تعلق گاؤں سوئیاں والا ڈاخانہ قادر آباد تحصیل و ضلع حافظ آباد۔
ان کے بعد محمد عبد الرحمن جلالی ولد مولانا محمد رفیق جلالی، ان کا تعلق گاؤں بسال سکھا ڈاخانہ تحصیل ملکوال ضلع منڈی باؤدین سے ہے۔ ان کے بعد مولانا محمد شعیب نذیر ولد محمد نذیر، ان کا تعلق گاؤں کاک چودھری ڈاخانہ میاں رشیدہ تحصیل فتح جنگ ضلع اٹک سے ہے۔ ان کے بعد مولانا فیاض احمد ولد گل محمد، ان کا تعلق موہاڑ کلاں ڈاخانہ لسا نواب تحصیل و ضلع مانسیرہ سے ہے۔ تمام احباب کے لیے لنگر شریف کا وسیع و عریض انتظام ہے۔ یہاں سٹیج کی پچھلی جانب جو ہے وہ تمام احباب کے لیے لنگر کا انتظام ہے۔ لنگر کھائے بغیر کوئی احباب بھی واپس نہ جائیں۔ لنگر شریف کا انتظام سب کے لیے موجود ہے۔ اس کے بعد سید فہیم حسین شاہ ولد سید نذیر حسین شاہ، ان کا تعلق دیولی جبڑ تحصیل و ضلع مانسیرہ سے ہے۔ ان کے بعد مولانا ضیاء الرحمن جلالی ولد عبد الرحمن، ان کا تعلق بینانی ڈاخانہ نگری ٹوٹیال تحصیل حویلیاں ضلع ایبٹ آباد سے ہے۔ ان کے بعد عماد شبیر سیالوی ولد محمد شبیر، ان کا تعلق راول زیر ڈاخانہ شاہ پور تحصیل و ضلع چکوال سے ہے۔ ان کے بعد حافظ عدیل احمد قریشی ولد محمد شبیر قریشی، ان کا تعلق ڈاخانہ دو میل تحصیل و ضلع مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے۔ ان کے بعد مولانا محمد تنویر ستی ولد محمد ضمیر، ان کا تعلق ڈاخانہ کوٹلی ستیاں تحصیل کوٹلی ستیاں ضلع راولپنڈی سے ہے۔ فضلاء کرام سے بار دیگر گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ مالے وغیرہ ڈالنے والے اور ملنے والے احباب سے بار دیگر گزارش ہے انتظامیہ کے حضرات یہاں رش نہ بننے دے۔ بار دیگر گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ لنگر شریف کا سٹیج کی پچھلی جانب انتظام ہے، احباب لنگر شریف ضرور کھا کر جائیں۔ جو احباب اٹھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سٹیج کی پچھلی جانب تشریف لے چلیں۔ نماز ظہر با جماعت ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ ان کے بعد حافظ حماد علی حسنینی ولد حافظ طارق محمود، ان کا تعلق گاؤں تترال ڈاخانہ خاص تحصیل و ضلع چکوال سے ہے۔ ان کے بعد مولانا عدیل احمد فاروق ولد محمد فاروق، ان کا تعلق کراچی کمپنی G92 اسلام آباد سے ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ ان کے بعد محمد نادر سلطانی ولد حاجی خمیسہ، ان کا تعلق ڈاخانہ سلیم آباد تحصیل جام پور ضلع راجن پور سے ہے۔ ان کے بعد محمد بلال جلالی ولد حافظ قمر الدین، ان کا تعلق گاؤں ٹامی ڈاخانہ تحصیل پنڈی گیپ ضلع اٹک۔ ان کے بعد محمد ساجد خان ولد ثناء اللہ خان، ان کا تعلق موسیٰ خیل ڈاخانہ قمر مشانی تحصیل عیسیٰ خیل ضلع میاں والی سے ہے۔ ان کے بعد مولانا ماجد رشید ولد عبد الرشید، ان کا تعلق ڈاخانہ بوئی سمند تحصیل و ضلع ایبٹ آباد سے ہے۔ ان کے بعد مولانا ریحان سعید قادری ولد محمد سعید، ان کا تعلق ریسی بانڈا ڈاخانہ ناک بند تحصیل و ضلع کوہاٹ سے ہے۔ ان کے بعد مولانا عزیز الرحمن ولد خانی زمان، ان کا تعلق گاؤں پیر بستی ڈاخانہ پکار تحصیل و ضلع مظفر آباد سے ہے۔ ان کے بعد سید اعجاز حسین شاہ ولد سید سجاد حسین شاہ،
ان کا تعلق ٹنڈالی تحصیل و ضلع مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے۔ ان کے بعد مولانا ظفر علی ولد رانجن، ان کا تعلق گاؤں محمد بخش ڈاخانہ داد لگاری تحصیل ڈیر کی ضلع کھوٹکی سے ہے۔ ان کے بعد مولانا ساجد علی ولد محمد سلیمان، ان کا تعلق ڈاخانہ رتو ڈیرو تحصیل رتو ڈیرو ضلع لاڑکانہ سندھ سے ہے۔ ان کے بعد مولانا عارف رشید ولد عبد الرشید، ان کا تعلق گاؤں کوہڑی تحصیل و ضلع مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے۔ ان کے بعد مولانا محمد ارشد ولد محمد بشیر، ان کا تعلق گاؤں ڈلوالی تحصیل و ضلع حویلی کہوٹہ آزاد کشمیر سے ہے۔ ان کے بعد مولانا عبد الرشید آفریدی ولد فخر کمال، ان کا تعلق گاؤں خیبر تحصیل لنڈی کوتل ضلع خیبر ایجنسی سے ہے۔ ان کے بعد مولانا محمد عثمان حافظ ولد حافظ سلطان محمود، ان کا تعلق ڈاخانہ دوسیرو منڈی شاہ جیونا تحصیل و ضلع جھنگ سے ہے۔ ان کے بعد مولانا محمد اکرم ولد محمد رشید، ان کا تعلق چک نمبر 132 ساوالا نئی آبادی تحصیل چک جمرہ ضلع فیصل آباد سے ہے۔ ان کے بعد مولانا محمد ذیشان ولد محمد بوستان، ان کا تعلق ڈاخانہ سید پور تحصیل پٹیکا ضلع مظفر آباد سے ہے۔ ان کے بعد مولانا محمد حسنین ولد حبیب اللہ خان، ان کا تعلق محمد پنیالہ تحصیل پہاڑ پور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ ان کے بعد مولانا محمد وقاص ولد خانی زمان، ان کا تعلق پٹیکا تحصیل و ضلع مظفر آباد سے ہے۔ ان کے بعد مولانا عبد الحکیم ولد عبد الکریم، ان کا تعلق کنڈ کلی ڈاخانہ ہل کوٹ بٹل تحصیل و ضلع مانسیرہ سے ہے۔ یہ وہ 36 فضلائے کرام کی دستار بندی کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے جامعہ اسلام آباد سے دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی اور آج اس پرمسرت موقع پر دستار بندی و جبہ پوشی حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا محمد خرم اب آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر اور صبر کر جائیں، جہاں اتنی دیر آپ نے صبر اختیار کیا وہاں تھوڑی دیر اور صبر کریں تاکہ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ یہ مرحلہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ اس کے بعد تجوید کی سند دستار حاصل کرنے والے وہ مجودین جنہوں نے جامعہ اسلام آباد سے تجوید و قرات کا کورس مکمل کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد تشریف لائیں اور اپنی دستار حاصل کریں۔ محمد عدیل قاسم ولد حاجی قاسم شاکر، ان کا تعلق تحصیل شاہ پور صدر ضلع سرگودا سے ہے۔ ان کے بعد مولانا قاری محمد عقیل قاسم ولد حاجی قاسم شاکر، ان کا تعلق تحصیل شاہ پور صدر ضلع سرگودا سے ہے۔ ان کے بعد قاری محمد ابراہیم عباسی ولد سرتاج حسین عباسی، ان کا تعلق تحصیل و ضلع ہٹیاں بالا سے ہے۔ ان کے بعد قاری محمد عاقب ولد محمد عاقب یوسف، ان کا تعلق ڈھوک مٹکیال ضلع راولپنڈی سے ہے۔ ان کے بعد قاری محمد دلشاد ولد محمد شاہ نواز، ان کا تعلق میاں والی شیخاں تحصیل و ضلع رحیم یار خان سے ہے۔ ان کے بعد قاری شہباز اختر ولد محمد شاہ نواز، ان کا تعلق گاؤں میاں والی شیخاں تحصیل و ضلع رحیم یار خان سے ہے۔
ان کے بعد قاری شہریار یاسر ولد یاسر اسحاق، ان کا تعلق پیہونٹ تحصیل و ضلع اسلام آباد سے ہے۔ ان کے بعد قاری جواد احمد ولد نثار احمد F10 تحصیل و ضلع اسلام آباد۔ ان کے بعد قاری محمد احتشام ولد محمد یاسین، ان کا تعلق گاؤں چوہان تحصیل و ضلع راولپنڈی سے ہے۔ ان کے بعد قاری عبداللہ ساجد ولد ساجد محمود، ان کا تعلق موڑا والا تحصیل و ضلع اسلام آباد سے ہے۔ ان کے بعد قاری شجاعت نیاز ولد محمد نیاز خان، ان کا تعلق نیلا بٹ تحصیل دھیرکوٹ ضلع باغ سے ہے۔ ان کے بعد قاری محمود عباسی ولد حفیظ الرحمان، ان کا تعلق کوٹ ہتھیال تحصیل و ضلع اسلام آباد سے ہے۔ ان کے بعد قاری محمد عبد الکبیر ولد محمد مشکور، ان کا تعلق گاؤں کٹن شنگوش تحصیل و ضلع نیلم سے ہے۔ ان کے بعد قاری محمد ندیم ولد محمد صوبہ خان، ان کا تعلق تحصیل اکاڑا ضلع سائیوال سے ہے۔ یہ وہ 16 قراء حضرات ہیں جنہوں نے تجوید و قرات کا کورس مکمل کیا اور آج دستار حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے بعد حفاظ کی دستار بندی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ حافظ عبید الرحمن ولد ساجد محمود، ان کا تعلق لدھوٹ سیداں داخانہ پنڈ ملکاں ضلع اسلام آباد سے ہے۔ حافظ محمد علی حمزہ ولد محمد اعجاز احمد، ان کا تعلق بسال مسور تحصیل ملکوال ضلع منڈی بہاؤدین سے ہے۔ ان کے بعد حافظ محمد سلیمان ظفر ولد محمد ظفر بلوچ، فلیٹ نمبر 3 I81 اسلام آباد۔ ان کے بعد حافظ محمد عبداللہ ولد راجہ ذوالقرنین، ان کا تعلق لس چرا ضلع اسلام آباد سے ہے۔ ان کے بعد حافظ حیدر علی کیانی ولد بابر کیانی، ان کا تعلق سوئنی پڑی چرا تحصیل و ضلع اسلام آباد سے ہے۔ ان کے بعد محمد عادل کیانی ولد سید صبور حسین، ان کا تعلق آستانہ علیہ صدیقیہ عباسیہ چرا شریف اسلام آباد سے ہے۔ ان کے بعد محمد عمیر ولد محمد الیاس، ان کا تعلق نیو چرا اسلام آباد سے ہے۔ ان کے بعد محمد عمیر ولد محمد الیاس کے بعد حافظ محمد معروف ولد محمد منظور، ان کا تعلق چک نمبر 411 گاف پہ تحصیل تاندلیاں والا ضلع فیصل آباد سے ہے۔ ان کے بعد کامران خان ولد رنگین خان، ان کا تعلق تحصیل و ضلع کرک سے ہے۔ ان کے بعد حافظ فرحان خان ولد رنگین خان، ان کا تعلق بھی تحصیل و ضلع کرک سے ہے۔ ان کے بعد محمد فاد ولد محمد زاہد، ان کا تعلق گاؤں ٹھلا سیداں G14 اسلام آباد سے ہے۔ بالکل تھوڑے سے احباب کی دستار بندی باقی رہ گئی ہے۔ احباب سے گزارش ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے تھوڑا سا صبر اور کر لیں۔ چند احباب کی دستار بندی رہ گئی ہے، تھوڑا سا صبر کریں گے انشاءاللہ العزیز یہ مرحلہ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ان کے بعد حافظ علی حمزہ ولد غلام عباس، ان کا تعلق دھنی خرد تحصیل پھالیہ ضلع منڈی بہاؤدین سے ہے۔ ان کے بعد محمد عادل ولد گلزرین، ان کا تعلق جورا بانڈی تحصیل 8 مقام ضلع نیلم سے ہے۔ ان کے بعد محمد ناظم ولد فقیر محمد، ان کا تعلق محلہ خورشید آباد ضلع فارورڈ کہوٹا۔ ان کے بعد محمد فراست ولد محمد ریاض، ان کا تعلق کوٹ فتح خان تحصیل
فتح جنگ ضلع اٹک سے ہے۔ ان کے بعد حافظ علی حسن ولد غلام حسین، ان کا تعلق گاؤں کیلیاں والا شریف، تحصیل وزیر آباد، ضلع گجرانوالہ سے ہے۔ ان کے بعد حافظ نعمان نعیم ولد محمد نعیم، ان کا تعلق چک نمبر 24/10 آر تحصیل و ضلع خانیوال سے ہے۔ ان کے بعد حافظ عبد الحفیظ ولد عبد الرزاق، ان کا تعلق خانپور ہزارہ تحصیل و ضلع ایبٹ آباد سے ہے۔ اس کے بعد حافظ کشور شہزاد ولد راجہ انجم شہزاد، ان کا تعلق گاؤں کالا کوٹ تراڑ کھل تحصیل و ضلع آزاد کشمیر سے ہے۔ ان کے بعد حافظ زاہد عباس ولد محمد انور، ان کا تعلق گاؤں کوٹ بلوچ تحصیل و ضلع منڈی بہاؤدین سے ہے۔ حافظ زاہد عباس ولد محمد انور، ان کے بعد حافظ رانا حمزہ ولد حق نواز، ان کا تعلق ڈوک کالا خان تحصیل و ضلع اسلام آباد سے ہے۔ ان کے بعد حافظ احتشام لطیف ولد لطیف خان، ان کا تعلق حجیرہ تحصیل و ضلع آزاد کشمیر سے ہے۔ ان کے بعد محمد فرحان ولد محمد اصغر، ان کا تعلق کوٹ ادو تحصیل و ضلع مظفر گڑھ سے ہے۔ ان کے بعد حافظ وقاص شفیع ولد محمد شفیع قریشی، ان کا تعلق محلہ بلال ٹاؤن کھنہ ڈھاک اسلام آباد سے ہے۔ ان کے بعد حافظ عمر فضیل ولد فضیل الرحمان، ان کا تعلق پرانی آبادی کھنہ ڈھاک اسلام آباد سے ہے۔ ان کے بعد حافظ محمد اخلاق ولد محمد حبیب، ان کا تعلق علی پور فراش تحصیل و ضلع اسلام آباد سے ہے۔ ان کے بعد حافظ ظفر اسحاق ولد محمد اسحاق، ان کا تعلق کھرل عباسیاں تحصیل و ضلع باغ سے ہے۔ ان کے بعد حافظ سید حماد شاہ ولد سید مقصود شاہ، ان کا تعلق ڈاخانہ کلندرہ آباد تحصیل و ضلع ایبٹ آباد سے ہے۔ ان کے بعد محمد افنان ولد تالے من خان، ان کا تعلق ڈاخانہ چم گڑی تحصیل بحرین ضلع سوات سے ہے۔ ان کے بعد حافظ محمد برکت ولد محمد جمیر، ان کا تعلق ڈاخانہ چم گڑی تحصیل بحرین ضلع سوات سے ہے۔ ان کے بعد حافظ محمد جواد ولد محمد اکرم، ان کا تعلق ڈھوک الہی بخش محلہ فضل آباد راولپنڈی سے ہے۔ ان کے بعد حافظ سارب علی ولد گل فراز، ان کا تعلق G84 اسلام آباد سے ہے۔ ان کے بعد محمد عادل ولد قاضی عنایت الرحمان، ان کا تعلق G84 اسلام آباد سے ہے۔ ان کے بعد صداقت حسین ولد شیخ محمد صادق، ان کا تعلق شاردہ تحصیل و ضلع نیلم آزاد کشمیر سے ہے۔ ان کے بعد محمد تنظیر ولد طوطا خان، ان کا تعلق نمبل تحصیل و ضلع مانسیرہ سے ہے۔ ان کے بعد حافظ محمد علیم ولد محمد عظیم، ان کا تعلق ڈاخانہ نملی میرا تحصیل و ضلع ایبٹ آباد سے ہے۔ ان کے بعد حافظ محمد شاہزیب
ولد راجہ محمد جاوید، ان کا تعلق G12 میرا آبادی اسلام آباد سے ہے۔ ان کے بعد حافظ سرمد محمود ولد مولانا حافظ ظاہر محمود، ان کا تعلق پھپھریل مری ضلع راولپنڈی سے ہے۔ ان کے بعد حافظ محمد فرخ ولد محمد الماس عباسی، ان کا تعلق سنداں باڑیاں مری ایبٹ آباد سے ہے۔ ان کے بعد حافظ محمد ساحل ولد شہزاد احمد، یہ وہ خوش نصیب حفاظ کرام ہیں جنہوں نے جامعہ اسلام آباد سے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی اور آج یہ اپنے سروں پر دستار فضیلت سجا رہے ہیں۔ ابھی دعا ہوگی اور دعا کے بعد انشاءاللہ العزیز احباب کو لنگر شریف پیش کیا جائے گا۔ محمد والا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، جو انتظام و انصرام کیا گیا آواز و نصیحت علماء کرام کا، علم دین کی فضیلت، درس بخاری شریف اور دیگر وظائف اوظاف، جملہ اعمال تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتے، اعمال کی حد کے مطابق نہیں، اپنے فضل و رحمت کے مطابق وفر اجر سے مالا مال فرما۔ ان کلمات طیبات کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کر، گر قبول اختر زہیز و شر بطفیل مالک درجات کو بلند فرما، مراتب کو مزید اعلیٰ فرما، مراقد پرانوار پرانوار و تجلیات کی بارشیں فرما، فیوز و برکات کو عام فرما، شر حاسد شر ظالم سے محفوظ فرما، قرض مر سے محفوظ فرما، جبی حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں آسانیاں میسر فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں انہیں اولاد نرینہ سے مالا مال فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح، جو ناجائز مقدمات کے اندر ملوث ہیں مالک انہیں رہائی عطا فرما، جو آباب دیار غیر کے اندر رزق حلال کی تلاش میں مصروف ہیں مالک انہیں اپنا حفظ و امان عطا فرما، رزق حلال کے بہترین اسباب مہیا فرما، جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتہ ازدواج کے انسلاک کے حوالہ سے پریشان ہیں مالک انہیں اپنی تائید و نصرت سے نواز اور بہترین اسباب مہیا فرما، جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار فرما، الفت و اتفاق عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات دے رکھے انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، مالک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی آلودگی سے مالک دور فرما، توبتاً نصوحہ کی توفیق عطا فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما، یا الہ العالمین جامعہ اسلام آباد کو شاد و آباد فرما، یہ تعدادی جو دینی مدرسہ کے لیے حاصل کیا گیا مالک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس مبارک جگہ کو مالک علم دین کے لیے پسند فرما، یا الہ العالمین جہاں جو تعلیم گاہ کے بنانے کا ارادہ ہے مالک اسے پورا فرما، محبی فی اللہ ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب کا جو تعلیمی ویژن ہے مالک اسے پورا فرما، حاجی محمد فقیر انور رضوی صاحب اور دیگر دارالعلوم کے علوم کے معاونین و فضلاء کو اس خواب کو تعبیر کا عملی جامہ پہنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، یا الہ العالمین تعلیم و تعلم کے سلسلے کو روشن و منور فرما،
جو علماء دینیا بالخصوص مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان نعیمی صاحب، علامہ غلام محمد سیالوی صاحب اس مکتب علمی کی حوصلہ افزائی کے لیے، طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے، مالک ان کا سایہ اہل سنت پر تا دیر سلامت فرما۔ اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم احفظ قلوبنا، اللہم اشرح صدورنا، اللہم یسر امورنا، اللہم حسن مرادنا، اللہم نور قبورنا، اللہم بید وجوہنا، اللہم تمم تقصیرنا، اللہم نجنا مما نخاف، اللہم زدنا علما وعملا وحب نبی الکریم، اللہم نور قلوبنا بنور معرفت، اللہم نور قلوبنا بعشق حبیب، اللہم نور قلوبنا بحبک من یحبک، اللہم ارزقنا زیارت مکۃ المشرف، اللہم ارزقنا زیارت مدینۃ المنور، اللہم ارزقنا شفاعت سید المرسلین عند یوم القیامہ، اللہم ارزقنا مطابقت سنت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، جو آباب دام در میں قدم سخن کسی حوالہ سے بھی دارالعلوم کی اعانت کرتے ہیں، مالک سب کے جان و مال میں، رزق و عمر میں برکتیں پیدا فرما۔ جن طلباء دینیا نے آج فراغت کا اعزاز حاصل کیا، مالک انہیں علم کے ساتھ عمل کی دولت بھی عطا فرما، اخلاص اور للہیت بھی عطا فرما، معاشرے کے اندر ایک بہترین عالم دین کا کردار ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ اللہم تقبل ادیت الحاضرین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ یہاں کنات کھول دی گئی ہے، یہاں سے سامنے لنگر شریف کا اہتمام ہے، اب آپ وہاں تشریف لے چلیں اور فضلاء کرام کو قبلہ حضرت صاحب سے ملاقات کا موقع دیا جائے۔ اب آپ جو سٹیج پر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ فضلاء کو آگے آنے کا موقع دیا جائے۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں، باقی اب آپ سے گزارش ہے کہ یہاں سٹیج کی لیفٹ سائیڈ پہ جا کر لنگر شریف تناول فرمائیں۔